شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال انفروا خفافا وثقالا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن خرجوا لحاجة أعانوهم وقال يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کا بھاؤ اللہ کے یہاں انسان کے عمل سے ہے. انسان کا بھاؤ انسان کے عمل سے ہے، ورنہ یہ انسان جب تک جی رہا ہے تب تک اس کے اندر کچرا ہے، جب مرے گا تو سراپا کچرا بن جائے گا. جب تک جی رہا ہے آپ دیکھو، سو کے اٹھے آنکھ نہ دھوئے تو آنکھ دیکھ کر کے آدمی گن کھا جائے. آدمی اپنی ناک پر غور کرے تو ناک سے ایسی ریزش اور ایسا مادہ نکلتا ہے کہ آدمی صاف نہ کرے تو گن کھا جائے. آدمی اپنے منہ کے اندر کی چیزوں پر غور کرے، آدمی خود ہی اندر سے پریشان رہتا ہے. مسواک نہ کر لے، برش نہ کر لے، آدمی اپنے پسینے سے پریشان رہتا ہے. اندر اگر اس کے چیرا جائے تو پیشاب پاخانے کی غلاظت سے بھرا ہوا ہے. یہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی قیمت نہیں رکھتا، کوئی قیمت نہیں. جیتے جی یہ انسان ہر طرح کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے. مرنے کے بعد اس کا وجود سارا کا سارا غلاظت ہی غلاظت ہے، سارا کا سارا. آدمی کا انتقال ہوا، روح نکل گئی. اب یوں ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر انتظار ہے کسی کا، برف کا انتظام کرو، کسی ایسی چیز کا انتظام کرو یہ بدن پھولنے نہ پائے، پھٹنے نہ پائے، ورنہ پورا گھر پریشان ہو جائے گا، پورا محلہ پریشان ہو جائے گا اس کی بدبو سے، اس کی گندگی سے. تو اس انسان کے اپنے وجود کا کوئی بھاؤ نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں. کیا فقیر کیا بادشاہ سب برابر ہے. ایسا نہیں کہ فقیر کی زندگی میں جس میں غلاظت ہے اور بادشاہ کے جس میں خوشبو ہے، ایسا نہیں. حاکم محکوم کا کوئی فرق نہیں ہے، گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں ہے، شہری دیہاتی کا کوئی فرق نہیں ہے، عربی اجمی کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. سارے انسان یکساں ہیں، سارے انسان، مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، سارے انسان یکساں. اس لیے اس وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے، وجود کی کوئی قیمت نہیں. جیسے ایک شیشی ہوتی ہے، شیشی کی کوئی قیمت نہیں ہے. پیشاب بھر دو بے قیمت ہو جائے، مہنگی خوشبو بھر دو وہ قیمتی بن جائے. بس انسان کا جسم ایک شیشی کی طرح ہے، ایک بوتل کی طرح ہے. آپ نے یا تو اس میں پیشاب بھر دیا، گندے اعمال سے، برے اعمال سے اپنی زندگی بھر دیا آپ نے، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، دل و دماغ کو، ہاتھ پاؤں کو. تو ایسے خوبصورت شیشے میں آپ نے پیشاب کر دیا. پیشاب نے ساری قیمت ہی گھٹا دی، ساری قیمت. اور ایک ہے
شیشے میں آپ نے اچھا عطر بھر دیا، جس کی قیمت 2 روپے تھی آج 2000 بھی دینے سے نہیں مل رہی ہے، 2000 بھی دینے سے ایک بھاؤ۔ انسان کے وجود کی اپنی کوئی قیمت نہیں، ہاں یہ تو گندگیوں سے بھرا ہے جب تک جی رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ سراپا گندگی ہی بن جائے گا۔ قیمت انسان کے عمل کی ہے، قیمت انسان کے عمل کی ہے۔ عمل جس نے عمل سے بھر لیا، وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہیں وہ قیمتی بن گیا، وہ قیمتی، اس کی روح جا رہی ہے، آسمانوں پر استقبال ہو رہا ہے۔ روح لینے جیسے حکام کو، وزیروں کو ریسیو کرنے لوگ آتے ہیں، حکومت کا عملہ آتا ہے ریسیو کرنے، گاڑیاں ہیں، استقبال ہے، کیا چیز ہے؟ یہ وزیر ہیں، یہ فلانے حاکم ہیں، اس لیے ان کا ایک استقبال ہے، ایک نظام ہے۔ استقبال کس کے ذریعے؟ استقبال اپنی فوج کے ذریعے، استقبال اپنے محکمے کے ذریعے، ایک استقبال۔ بالکل یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو زندگی طے فرمائی تھی، زندگی پوری ہو گئی، اب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے۔ روح آسمانوں میں جاتی ہے، زمین جسم میں جاتا ہے۔ روح آسمانوں سے آئی، آسمانوں میں جاتی ہے، جسم زمین سے وجود میں آیا، زمین میں جاتا ہے۔ زمین وہاں بھی استقبال ہے، یہاں بھی استقبال ہے، وہاں بھی روح کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ روایت میں 500 فرشتے خوبصورت چہروں میں، خوبصورت چہروں میں، خوبصورت کپڑوں میں، اور خوبصورت خوشبو بسائے ہوئے کپڑے ہاتھوں میں، جن کو دیکھ کر روح موہ جاتی ہے، اور ویسے جیسے کسی اجنبی کی گود میں کوئی بچہ ہو، اپنی ماں کو لے کے اچھل کر اس کی گود سے ماں کی گود میں آ جائے، بالکل روح کا ہی حال ہوتا ہے۔ یہ مانوس چہرے آئے ہیں، مانوس چہرے، پیار دینے والے چہرے، محبت دینے والے چہرے، پادب یہ آئے ہیں، تو یہ روح اچھل کر ان کی گودوں میں، ان کے کپڑوں میں ایسے پہنچ جاتی ہے جیسے کسی اجنبی کے گود میں کوئی بچہ ہو اور ماں کی تلاش ہو اسے، ماں کی تلاش ہو اسے، اور جیسے ہی نگاہ پڑے اچھل کے اس کی گود میں پہنچ جائے، اچھل کے روح جا کر کے بس جاتی ہے روح، اور پھر خوشیاں مناتے ہوئے فرشتے آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازوں پر استقبال ہے، اور استقبال ہوتے جیسے استقبال کے مراحل حکام کے لیے دنیا میں تھے، یہ فلانے تھانے کا بارڈر ہے، یہ فلانے ضلع کا بارڈر ہے، یہ فلانے صوبے کا بارڈر ہے، یہاں استقبال، یہاں استقبال، یہاں استقبال، یہاں استقبال، بالکل یہی حال ہے۔ استقبال ہی استقبال ہے، یہاں تک کہ روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ علیین میں قبر انتظار میں ہے، قبر، کاش اللہ کا مہمان یہ ہماری گود میں آئے، اور میں اپنے استقبال سے اس کو میں اپنے استقبال سے خوش کر دوں، اپنے استقبال سے محبت کا ایسا استقبال کہ جیسے محبت میں ماں اپنے بچوں کو کھینچے، ایسے ہی محبت میں یہ قبر اسے بھیجتی ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے بانیں کھل جائیں ماں کی استقبال کے لیے، ایسے ہی قبر کا حد نگاہ اس کے لیے اسی ہو جاتی ہے، حد نگاہ۔ یہ خواہش پہ چل کے نہیں آیا، یہ حکموں پہ چل کے آیا ہے، خواہش پر چلا ہوا تو یہ کتے خنزیروں سے بھی بدتر ہوگا، اللہ کے یہاں کتے خنزیروں سے بھی بدتر ہوگا خواہش پر چلنے والا۔ یہ اپنے کو انسان سمجھ رہا ہے، اس کا وجود زمین پر کتے اور خنزیروں کے وجود سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہش کا غلام ہے، خواہش کے لیے اس نے حکموں کو چھوڑا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، خیال ہی نہیں رہا میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، میرے نبی کون ہے، کس لیے آئے۔ اس لیے جو آدمی فکروں والا ہوتا ہے اس کا استقبال، روح کا استقبال آسمانوں میں ہے، جسم کا استقبال زمین میں ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے روح لوٹاتے ہیں. اور اس تھکے ہوئے مسافر سے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، وہ اپنی منزل کی طرف دوڑ لگانے والے تھکے ہوئے مسافر، اب تو دلہن کی طرح میٹھی نیند سو جا. تو منزل کی طرف دوڑ لگانے والا تھا، تھکا ہارا ہے، تو نے رات کی نیندیں قربان کی ہیں، دن کا آرام قربان کیا ہے. تو منزل کی طرف اپنی راتوں میں دوڑ لگانے والا، اللہ کے سامنے سجدوں میں، اللہ کے سامنے قیام میں، اللہ کے سامنے رکوع میں، اللہ کے سامنے دعاؤں میں، اور دن میں تو اللہ کی زمین پر اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اپنے کو خوب تھکانے والا، خوب چور چور کرنے والا. تھکے مسافر، اب تیری راحت کا انتظام تیرے مالک کی طرف سے، تیرے آرام کا انتظام، تیری راحت کا انتظام تیرے مالک کی طرف سے. اور اس کی شایان شان ہے، تیری شایان شان نہیں. تیری کیا شان ہے؟ شان تو اس اللہ کی ہے. اس اللہ نے اپنی شان کے اعتبار سے کیا. نن کنومت العروس، یہ ہے استقبال، یہ استقبال. فکر تھی عمل کی، فکر تھی زندگی بنانے کی، فکر تھی زندگی سنوارنے کی. ایک آدمی غافل ہے، ایک آدمی غافل ہے. جتنا بے قیمت اپنے وجود میں یہاں نہیں تھا، اس سے زیادہ بے قیمت، اس سے زیادہ بے قیمت، اس سے زیادہ بے قیمت جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا. روح بھاگے گی، فرشتے پکڑیں گے، بھاگے گی، پکڑیں گے، بھاگے گی، پکڑیں گے، یہاں تک کہ جسم کو اس طرح کھینچ کر کے نکالیں گے فرشتے، جیسے الجھے ہوئے کانٹے کی ٹہنی کو روئی کے گالوں سے کوئی کھینچ کر کے نکالتا ہے. اور کوئی کانٹا ایسا نہیں بچتا جس میں روئی کے ریزے پھنس کر کے ان کانٹوں کے ساتھ نہ نکل رہے. روح کو ایسا بدن سے کھینچیں گے جیسے روئی کے گالوں میں الجھے ہوئے کانٹوں کی ٹہنی ہو، اور نکالنے والا اسے زور سے نکالے. کوئی کانٹا نہ بچے جس میں روئی کے اجزاء، روئی کے حصے جس کے اندر الجھے ہوئے نا. اس طرح بھاگے کہاں تک بھاگے گی؟ اللہ نے اپنی فوج بھیجا ہے. اللہ کی فوج سے کون بھاگ سکتا ہے؟ آپ دنیا کی فوجوں سے بھاگ لیں. دنیا کی حکومتیں آپ کے پیچھے ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی فوج آپ کے پیچھے ناکام نہیں ہو سکتی، ناکام نہیں ہو سکتی. اللہ کی فوج، اللہ نے بھیجا اپنی فوج. آج دنیا کی فوجیں ناکام ہیں. فلانے کو پکڑنا ہے، پکڑ نہیں سکتی. فلانے کو پکڑنا ہے، حراست میں لینا ہے، نہیں لے سکتی. لیکن سچ بتاؤ، کیا اللہ کی فوج کبھی کسی بادشاہ کے بارے میں ناکام ہوئی؟ کسی وزیر کے بارے میں ناکام ہوئی؟ کسی مالدار کے بارے میں ناکام ہوئی؟ کسی بڑے سے بڑے کسی دل و دماغ کی صلاحیت رکھنے والے کے بارے میں ناکام ہوئی؟ عجیب ہے. آتے ہیں لاکھ بھاگے، آخرکار وہ اپنے گرفت میں لے ہی لیتے ہیں. چہرے بگڑے ہوئے، لباس حد درجہ خوفناک، اور جن میں روح کو لے جانا ہے حد درجہ بدبودار، حد درجہ. جہاں سے گزرے وہی لعنت، جہاں سے گزرے وہی لعنت. کتنا نادان ہے انسان، اپنی گندی خواہشات میں ڈوب کے زندگی گزار رہا ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہو کر، اپنے نتیجے سے بے خبر ہو کر، اپنے نتیجے سے. جیسے شراب کی بھت کسی کو لگ جائے اور وہ لاکھ جوتے کھائے، گالیاں سنے، لیکن اس کی وہ لت نہ چھوٹے. ہوش میں آئے تو روئے، ہوش میں آئے تو روئے. ایک دن استقبال والوں نے تشکیل کیا نیچے بنگلے والی مسجد میں. نیچے وہ لے کر کے آئے 13 نمبر میں. فوجی تھا، ایک فوجی تھا، وہ یہی کا تھا، ناگپور کا تھا، اور وہ فوج تھا میرٹھ میں سعودی میں. تھوڑی سی بات کی، منہ سے شراب کی بدبو، تھوڑی سی بات کی، اکرام کیا، تشکیل کیا، تو بیچارہ رونے لگا. ذرا تو ہوش آیا تو رونے لگا. اس نے 4 مہینے کا عزم کیا، کہنے لگا جا رہا ہوں وہاں میں چھٹی کا کاغذ دے کر کے، پیپر دے کر کے پھر آتا ہوں 4 مہینے. اور کہنے لگا میرے اس نشے نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ کر دیا. ماں نے کہہ کے بھیجا بیٹے میرے بس میں تو اب میں اپنے 2 ہی بیٹے سمجھتا ہوں، تیسرا نہیں سمجھتا. میری عزت لٹ گئی، میرے ماں باپ چھوٹ گئے، میرے پیسے چلے گئے، اور یہ نشہ میرے دل و دماغ پر ایسا غالب
کہ نشہ چھوٹتا نہیں. میں کیا کروں؟ عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے. شہوتوں کا نشہ، لذتوں کا نشہ، عجیب چیز ہے، عجیب. اسی لیے حکم ہے ہر ایک کو محنت میں لگنے کا. دل آئینہ ہے، آئینے کو صاف نہ کیا تو اس دل میں کچھ نظر نہیں آئے گا. آئینے کو صاف نہ کیا، آئینے میں کچھ نظر نہیں آئے گا. آئینے کو صاف کر لیا، ذرا سا چہرہ آئینے کے سامنے آیا، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے تو دکھ جائے گا. بال الجھے ہوئے دکھ جائے گا. ایک بال بھی موچ کا، داڑھی کا، گھروں کا ایک بال بھی اگر بے ترتیبی پر ہے تو نظر آ جائے گا. اس کی اصلاح کرنے کا آئینہ صاف ہے. آئینے پر مٹی جمی ہوئی ہے، آدمی کا چہرہ نظر نہیں آئے. آدمی آئینہ صاف کر کے رکھتا ہے تاکہ ہر چیز دکھے. ایسا نہ ہو کہیں جانا ہو اور منا سگار کرنا ہو تو مجھے اپنے بڑے بڑے آدمی نظر نہ آئے اور جاؤں بے قیمت ہو جاؤں، پہنچوں لوگوں کی نگاہ میں بے قیمت ہو جاؤں. پہنچوں اور لوگوں کی نگاہ میں بے قیمت ہو جاؤں. دل کی مثال آئینے کی سی ہے. آئینہ جتنا صاف ہو ہر چیز اتنی ہی نظر آئے. آئینہ جتنا غبار آلود ہو ہر چیز اتنی ہی اوجھل ہو جائے. دل کا حال یہی. ایک صحابی نکلے، انصاری صحابی تھے. اللہ کے نبی نے کسی ضرورت سے بھیجا. جا رہے تھے، گلیوں میں جاتے جاتے ایک مکان کے اندر نگاہ چلی گئی اور ایک خاتون تھی گھر میں. اور خاتون اپنی انفرادی زندگی جس طرح ہوتی ہے اس طرح نگاہ پڑ گئی. ایسا اللہ کا خوف غالب ہوا کہ بجائے کام کر کے آنے کے جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے. ایک لمبا زمانہ گزرا. ایک ساتھی کو تو میں نے کام سے بھیجا تھا، وہ آیا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور ایک صحابی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا. تلاش کرنے گئے، ایک چرواہا ملا. یہاں کوئی صاحب آئے ہیں؟ کہنے گئے نہیں. ہاں، ایک صاحب نے رات کے اندھیروں میں پہاڑ پر ظاہر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، ہائے میں تباہ ہو گیا. چیختے ہوئے چلاتے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں. ایک صاحب حضرت عمر کو لگا ہو نہ ہو یہ وہی آدمی ہو جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. گئے، انتظار میں رہے، یہ ظاہر ہوئے، گئے، پکڑا، لے کر کے آنے لگے. فرمایا اللہ کے نبی کے پاس مجھے اس حال میں لے چلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل میں مشغول ہو. میں آپ کی نگاہ سے نگاہ نہیں ملا سکتا. اس نگاہ میں گندگی شامل ہو گئی. اس نگاہ سے گناہ ہو گیا. اب تو بہن بیٹیوں کو گور کے ہم دیکھتے ہیں، حیرت ہے. کپڑوں کے گندا ہونے کا احساس ہے. یہ پیشاب ہے، کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں. یہ پاخانہ ہے، کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں. آنکھوں کے ناپاک ہونے کا خیال نہیں ہے مسلمان. حیا لٹ گئی آنکھوں کی، حیا لٹ گئی آنکھوں کی. کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی نہیں سمجھتا، کسی کی ماں کو اپنی ماں نہیں سمجھتا. گھور کے دیکھتا ہے اور دلوں میں گندے خیالات، گندے جذبات، اور گندے جذبات کے نتیجے میں ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جو گناہ ایک انسان کے نطفے کو سوروں کے نطفوں سے زیادہ بھی بے قیمت کرتا ہے. زنا کا نطفہ جتنا ایک خنزیر زنا کا نطفہ انسانوں کی نگاہ میں کتے، بلی، بندروں، حتیٰ کہ اس سے آگے خنزیروں کے نطفے سے بھی زیادہ بے قیمت ہوتا ہے. خنزیروں کے نطفے گھوڑ گڈھوں میں کچروں میں نہیں ڈالے جاتے. کتوں کے نطفے گھوڑ گڈھوں اور کچروں میں نہیں ڈالے جاتے. اس کی قدر کی جاتی ہے جو لوگ قدردان ہوتے ہیں. لیکن ہے کوئی زنا کے نطفے کی قدر کرنے والا اس دنیا میں؟ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہے کوئی انسان کی شکل میں اس زمین پر بسنے والا کہ زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والے اولادوں کی وہ قدر کرے؟ ہے کوئی؟ اس گناہ سے پہنچ جاتا ہے. یہ صحابی اللہ کے واسطے مجھے صحابی لے چلو، اللہ کے نبی نماز میں مشغول ہو.
چنانچہ روایت میں لمبا واقعہ، روایت میں پہنچے اللہ کے نبی کی خدمت میں، بے ہوش ہو گئے، اللہ کے نبی نے ران پر سر رکھا اور شدت خوف کی وجہ سے ان کی جان پرواز کر دی، شدت خوف کی وجہ سے جان روح پرواز کر گئی، شدت خوف کی وجہ سے روح پرواز کر گئی۔ عجیب تھے یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے کیسے پاکیزہ بنایا تھا، پاکیزہ بنے تھے کیسے، ایک محنت تھی، جتنا ایمان پر محنت کرو، اتنا ایمان پر محنت کرو کہ دل صاف ستھرا صاف شفاف آئینہ بن جائے، اگر کوئی گناہ بھی ہو جائے تو گناہ کا سیاہ نقطہ اس دل میں نظر آ جائے، اور جب تک وہ نہ لو تب تک قرار نہ ہے، جب تک وہ نہ لو تب تک قرار نہ ہے۔ یہاں فکر ہے ڈاکٹر صاحب آنکھ کب دیکھنے لگی، خودبین کام نہیں کرتی، دوربین کام نہیں کرتی، ڈاکٹر صاحب موتیا شروع ہو گیا، علاج کی فکر ہے، علاج کی فکر ہے۔ مسجد کے حلقوں میں جا کر کے، دنیا کے اسپتالوں میں، دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس آنکھ کی کمزوری کا علاج مل جائے گا، لیکن اس دل کی بینائی کی کمزوری کا علاج مسجدوں کے ماحول میں، ایمان کے حلقوں میں ملے گا۔ یہ دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، دنیا کے اسپتالوں میں نہیں۔ کاش ایک مسلمان کو اپنے دل کی آنکھ کو درست کرنے کی فکر لگ جاتی، کوئی مسجد کسی محلے کی ایسی بات نہ ہوتی جو ہمیشہ ایمان کے حلقوں سے آباد رہا۔ کوئی مسجدیں تالا لگنے کی چیز تھی۔ اسپتالوں کے بارے میں اعلان ہے 24 گھنٹے اسپتال کھلے رہتے ہیں، ایمرجنسی کے لیے 24 گھنٹے سروس ہے، ایمرجنسی کے لیے 24 گھنٹے اسپتال تو اس معمول پر آ گئے کہ 24 گھنٹے ڈاکٹر مہیا ہیں، 24 گھنٹے علاج مہیا ہے۔ مسجدوں کا حال اتنا بدتر ہو گیا کہ ہاں نماز کے لیے کھلے گی، فرض نمازوں کے لیے پھر تالا لگ جائے گا، تالا لگ جائے گا۔ کیا مطلب؟ آنکھ کے علاج کی، سر کے آنکھ کے علاج کی تو فکر ہے، دل کے آنکھ کے علاج کی فکر ختم ہو گئی۔ دل کے آنکھ کے علاج کی، سر کی آنکھ والا جنت میں نہیں جائے گا، دل کی آنکھ والا جنت میں جائے گا۔ دل کی آنکھ والا، سر کی آنکھ والا نہیں، دل کی آنکھ والا۔ دل کا اندھا ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا وہ وہاں اندھا، وہاں اندھا، جو یہاں اندھا ہے، جو یہاں دل کا اندھا ہے وہ وہاں اندھا اٹھایا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اس گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے گا جس کی گہرائی 70 سال کی مسافت سے بھی زیادہ ہے، 70 سال کی۔ اسی لیے اصل ایمان پر محنت۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت ایمان کی محنت ہے، دعوت ایمان کی محنت۔ کیوں ہر ایک سے دعوت میں لگنے کا تقاضا ہے؟ ہر اعلیٰ وادنا سے، ہر امیر و غریب سے اس عالی محنت میں لگنے کا تقاضا ہے، تقاضا ہے، تقاضا عجیب اللہ نے بنایا ہے۔ جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دے، ایسے ہی یہ محنت دل کے تمام زنگوں کو دور کر دیتی۔ عجیب ہے، لگ کے تو دیکھے، آدمی سے روزہ سے شروع کرتا ہے اور دھیرے دھیرے زندگی کا نقشہ ہی بدلتا چلا جاتا ہے، لیکن کام بنتا ہے جمنے والوں کا۔ علاج میں جو جمتا ہے وہ صحتیاب بنتا ہے، جو علاج میں جمتا نہیں وہ صحتیاب بنتا نہیں۔ بعض مرتبہ اس کی بیماریوں میں ایسی ٹھیٹھائی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی علاج کام بھی نہیں کرتا۔ بیماریوں کے جراثیم علاج میں بے ترتیبی اور علاج میں نارے کی وجہ سے ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایسے متحمل ہو جاتے ہیں کہ پھر دواؤں کا اثر بھی نہیں رہ جاتا اور ڈاکٹر پہلے طرح علاج۔ اسی لیے پابندی کا علاج آدمی کو بیماریوں سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے بیماریوں سے نکال دیتا ہے۔ بالکل یہی یاد، یہی یاد۔ اللہ نے محنت دیا، محنت لینے آئے۔ جو یہاں سے محنت نہیں لے کے گیا وہ کچھ بھی نہیں لے کے گیا، جو محنت نہیں لے کے گیا وہ بازار میں آیا تو، بازار میں چلا پھرا تو، لیکن بازار سے خالی ہاتھ چلا گیا، بازار سے خالی ہاتھ چلا گیا جو یہاں آیا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک کام ہے، کام اس مجمع کے سب سے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خروج کے لیے تیار ہو کر آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اس مجمع میں جنہوں نے خروج کی تیاریاں کی ہیں اللہ کے راستے میں جانے کی۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں،
چلتے چلتے مل جانے والے لوگ ہیں. ان کا جلنا انہیں صحابہ کی پاکیزہ جماعت سے ملا دے گا. صحابہ کی پاکیزہ جماعت سے جنہوں نے قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا طے کر لیا تھا. ملاقات کرنا طے کر لیا تھا. اللہ کے نبی سے ملیں گے, قربانیاں دیتے طے کر لیا تھا. ہمیں تو اللہ کے نبی سے ملنا ہے, بس ملنا ہے, ہم اللہ کے نبی سے ملیں گے. یہ طے تھا ان کا. یہاں رہے دنیا میں آپ کے ساتھ, آخرت میں رہے گے آپ کے ساتھ. یہ کون ہے جو قربانی دینا طے کرنے والے؟ قربانی. لیکن وہ لوگ بھی محروم نہیں ہیں جنہوں نے یہ طے کیا جیتے جی اللہ کے دین کی نصرت نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے دین کی نصرت نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے دین کی نصرت نہیں چھوڑیں گے. مسلمان اس کے سوا ہے ہی نہیں. یا تو اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہو, یا مقام پر ہے تو اس نے دنیا کے مشاغل کی ترتیب بنا کر اللہ کے دین کی نصرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا. مسلمان اس کے سوا ہے ہی نہیں ہے. مردم شماری کا مسلمان بھی مسلمان ہے. مردم شماری کا حکومتیں نام گنتی ہیں اور اللہ ان کے دل دیکھتا ہے. حکومتیں نام گنتی ہیں, دنیا کی حکومتیں. مردم شماری کا مسلمان نہیں ہے. مردم شماری کا مسلمان دھوکے کا مسلمان ہے. دھوکے کا. اس نے محنت کر کے اگر حقیقت نہ پیدا کیا تو اس دنیا سے وہ روتا ہوا جائے. دنیا سے روتا ہوا جائے. اسی لیے مسلمان یا تو جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانے والا. کتنا خوش نصیب ہے. ایک دن اس کا ایک دن لوگ کتنے پیچھے ہیں جو مقام پر ہیں. نصرت کے لیے دین کی نصرت میں ہوں تب بھی کتنا پیچھے ہیں اللہ کے راستے میں جانے والے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا یوم فی سبیل اللہ, یوم فی سبیل اللہ, ایک دن اللہ کے راستے میں خیر من الف یوم فیما سوا, ان 1000 دنوں پر بھاری ہے جو 1000 دن مقام پر اللہ کی عبادت تعاتی سے گزر رہے ہیں. مقام پر اور مقام پر بھی حاصل کر سکتا ہے, لیکن مقام کا قرب خروج کے قرب کے مقابلے میں بے انتہا ادنا ہے. خروج کا قرب کتنا اعلیٰ ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے بوڑھے صحابہ بھی اپنے کو معذور نہیں کرنا چاہتے. بوڑھا معذور نہیں, بیمار معذور نہیں, غریب معذور نہیں, بچے اپنے کو معذور نہیں کہتے. بوڑھا کوئی معذور نہیں. وہ جانتے تھے اللہ کے راستے کا خروج کا قرب, اس قرب کا مقابلہ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, بے انتہا بوڑھے, اللہ کے راستے میں جانے کا تقاضا. بیٹوں نے کہا ابا جان زندگی بھر جاتے رہے, اللہ کے نبی کا زمانہ, حضرت ابو بکر کا زمانہ, حضرت عمر کا زمانہ, اب بھی جاتے رہے. اب آپ معذور ہیں. جو خروج کی لذت جانے گا, خروج کا قرب جانے گا, اسے کسی کل خروج کے بغیر چین نہیں آئے گا. خروج کے مجاہدے آدمی دیکھے اور مجاہدے دیکھ کر کے گھبرا جائے. نادان ہے وہ انسان جو اپنی کمائی نہ دیکھے, اپنا مجاہدہ دیکھے. لوگ مجاہدوں کو بھول جاتے ہیں کمائیوں کو دیکھ کر کے مجاہدے بھول جاتے ہیں. گزرنا ہو رہا تھا ایک ملک میں, سہارا, بڑا بڑا صحرا, اور لوگ وہاں خیمہ ڈالے ہوئے مشینوں کے ساتھ. تو مقامی ساتھیوں نے ہم نے پوچھا, سوڈان کے سہارا میں پوچھا یہ کیسے لوگ؟ تو کہنے لگے یورپی امریکی ممالک کے لوگ ہیں, یہ علاقوں میں سونا ہے, یہ مہینوں آ کر کے سونے کی تلاش میں اپنی مشینوں کے ساتھ اس سخت گرمی کے اندر مہینوں پڑے. سخت گرمی میں خیمے ڈال کر کے مہینوں زمین کی کھدائی میں کہیں کچھ ہاتھ آ جائے. بعض مرتبہ ہاتھ آ جاتا ہے, بعض مرتبہ ساری محنت رائے گا چلی جائے. بعض مرتبہ نہ دھوپ اور تپش کا خیال ہے, نہ بھوک پیاس کی شدت کا خیال ہے. یہ سمجھدار آدمی کی نگاہ کمائیوں پر ہوتی ہے, کمائیوں کے پیچھے مجاہدوں پر نہیں ہوتی. کمائیاں سارے مجاہدوں کو سستا بنا دیتی ہیں, بھلا دیتی ہیں. اسی لیے صحابہ کو
خروج میں جو اللہ کا حکم ہے ہمیشہ اس کا اقتدا خروج میں. آج تو ہم اس پر آگے ہو جاتے ہیں، مولانا چھوڑ دیجیے، بھائی صاحب چھوڑ دیجیے، امیر صاحب چھوڑ دیجیے، یہی رہ کے سارا کام کر لیں گے، یہی رہ کے سارا کام کر لیں گے. کیا یہاں کام نہیں ہے؟ کیا یہاں کام نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہزاروں گنا آگے اللہ کے راستے کے خروج کا جو قرب ہے وہ مکان کے قرب سے ہزاروں گنا آگے، ہزاروں گنا آگے، ہزاروں گنا آگے ہے. یہ کیسا تاجر ہے آخرت کا یہ مسلمان، اس زمانے میں آخرت کا کیسا تاجر ہے جس کو اللہ کے نبی ہزاروں گنا نفع والی تجارت بتا رہے ہیں، اور اس ہزاروں گنا نفع والی تجارت کو چھوڑ کر کے معمولی تجارت پر آتی. یہ کیسا تاجر ہے؟ تجارت کرنا چاہتا ہے لیکن معمولی تجارت پر ہی راضی ہے. مجھے چھوڑ دو، مکان کے کام کر لوں، مکانی اعمال کر لوں، مکان سوال لوں. اسی لیے اللہ کے نبی نے ہر صحابی بے چین. انتظام اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو میدانوں سے ہنستے ہوئے نہیں واپس ہو رہے ہیں، روتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں، روتے ہوئے. آج بات ہی الگ ہو گئی، معاملہ ہی الگ ہو گیا. جانے والا سر لٹکایا ہوا روتا ہوا جا رہا ہے اور واپس جانے والا ہنستا ہوا جا رہا ہے. جانے والے کے چہروں پر وہ خوشیاں نہیں دکھائی دے رہی ہیں جو خوشیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے راستے میں جانے والوں پر دکھائی دے رہی ہیں. ہر آدمی جو واپس جا رہا ہو اس کا منہ لٹکا ہوا دکھائی دے، اس کی آنکھیں پورنم دکھائی دے. ہائے میرے لیے انتظام نہیں ہوا، میری ترتیب نہیں بن پائی، میں اللہ کے راستے میں جا نہیں پایا. آنکھ نہ رو رہی ہو، دل رو رہا ہو. آنکھ نہیں، دل رو رہا ہو، آنکھ نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے ایسا عادی بنایا تھا. بوڑھے معذور صاحب کہا نہیں مجھے جانا اللہ کے راستے میں. بیٹوں نے لا اصرار کیا، بھائی رہنے دیجیے، قربانی میں زندگی گزر گئی، رہنے دیں. وہ مسلمان کیا مسلمان جس کو بستر پر مرنے کا شوق ہو، بستر پر مرنے کا شوق، بستر پر مرنے کا شوق. ایک تھے مقیمین میں، بنگلے والی مسجد میں مقیمین میں تھے، معذور ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے. صاحب فراش ہم لوگ ملنے جاتے ہیں، کیوں نہیں تم مجھے اللہ کے راستے میں لے کر کے چلتے کہ میری موت اللہ کے راستے میں آتی. گھر چھوڑ کے پڑے گی، گھر جانا راضی نہیں، میری موت اللہ کے راستے میں آئے، دعوت کے تقاضوں پر آئے، اور اس کے باوجود اللہ کے راستے میں اور کہتے تم مجھے اللہ کے راستے میں کیوں نہیں چلتے. میں معذور ہو گیا، میرے بستر پکڑ لیے، تم نے مجھے اللہ کے راستے میں لے جانا چھوڑ دیا. میں چاہتا ہوں میری موت اللہ کے راستے میں. اللہ کے ایسی کر دیا. انہوں نے کہا لے کے چلو. سمندری سفر تھا، بڑی سرار. آج تو گھر میں ایک دوسرے کو دھکے دیے جا رہے، ابا تم چلے جاؤ میں رہ جاؤں. باپ کہتا جان بچانے کے لیے بیٹے تم چلے جاؤ میں رک جاؤں. کمال ہے. بھول گئے راستہ تھا کیا، ہم بھول ہی گئے. راستہ ہے کیا، راستہ ہے کیا، راستہ ہے کیا، ہم بھول گئے. جس راستے میں قربانیوں کے لیے نبی کی تمنا ہے، میری جان قربان ہو، پھر قربان ہو، پھر قربان ہو، پھر قربان ہو، یہاں تک کہ قربان ہوتی رہے. بس یہ ہے جذبہ. اور ہمارے گھر میں ایک دوسرے کو دھکے دیے جاتے ہیں، تو ہی چلا جا، کفارہ بن جائے سب کے لیے. تو ہی چلا جا، تو ہی چلا جا، وہاں تم رک جاؤ میں چلا جاؤں. تم رک جاؤ، ہاں تم رک جاؤ. باپ بیٹے میں بحث چل رہی ہے، ماموں بھانجے میں بحث چل رہی ہے. ماموں بھانجے میں بیٹے کے بارے میں بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی اگر جنت کے سودے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں باپ سمجھ کر کے آپ ہی کو آگے بڑھا دیتا، ابا تم ہی چلے جاؤ. لیکن ابا جان جس طرح جنت کے سودے کی ضرورت آپ کو ہے اسی طرح جنت کے سودے کی ضرورت مجھے بھی. لوکان غیر جنتی لا ترکا. اگر مسئلہ جنت کے سودے کا نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا آپ باپ ہیں، آپ والد ہیں، آپ کا مقام گزر ہے، آپ ہیں. بھانجا ماموں سے کہہ رہا ہے ماموں جان آپ کی بہن بیمار ہے، آپ رک جاؤ میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں. ماموں بھانجے سے کہہ رہے ہیں بھانجے تیری ماں بیمار ہے، تو خدمت کے لیے رک جاؤ میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں. ہر آدمی کا کیا شوق تھا، کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا، کیا جذبہ تھا. اس تجارت کو بھول ہی گئے. خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے اس پورے مجمع میں، بسا خوش نصیب، ہزارہ خوش نصیب وہ بندے ہیں
جن کے قدم اللہ کے راستے میں اٹھ چکے ہیں یا یہاں سے اللہ کے راستے میں اٹھنے والے ہیں. اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کو قبول فرمائے. کاش ہم سب کا شمار, ہم میں سے کوئی واپس نہ جاتا, ہر ایک کا حوصلہ ہوتا یہاں سے ہم اس طرح اللہ کے راستے میں جائیں گے جس طرح آخری اجتماع میں صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ جب جمع ہوئے تھے تو سارے کے سارے اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے بکھر گئے, سارے کے سارے تقاضے. اجتماع میں آدمی واپس جانے کے لیے توڑے آتا ہے, اجتماع میں تو اللہ کے دین کے تقاضوں پر آدمی بکھرنے کے لیے آتا ہے. چل رہے ہیں, تقاضے لیں گے اور تقاضے لے کر کے جو ہمارا رخ ہوگا, جو ہماری سمت ہوگی, ہم اپنے رخوں پر اپنی سمتوں میں ہم چلے جائیں گے, کام کر کے پھر اپنے گھر جائیں گے. یہ جذبہ بے انتہا خوش نصیب ہے. کاش اللہ ہم سب کو شامل کر دیتا ہے, ہم سب کو, اور ہم سب کا اجتماع وہ اللہ کے نبی والا اجتماع بن جاتا, اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرماتے جو صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت کے ساتھ اللہ نے معاملہ فرمایا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, بنیادی چیز اللہ کے راستے کا خروج کسی وجہ سے رہ گیا تو بے انتہا ندامت ہو, دل رو رہا ہو, جس سے ندامت ہوگی آج نہیں کل نہیں برسوں دنیا کے کاموں کی ترتیب بنا کر اللہ اس کے لیے نکلنا آسان فرما دے. اور جس کے اندر ندامت نہیں ہوگی لچائی نگاہوں سے تو دیکھے گا جانے والوں کو, لیکن اللہ تعالیٰ توفیق کا دروازہ اس کے لیے مشاہدہ نہیں فرمائے گا, دیکھتا رہ جائے گا, لچاتا رہ جائے گا. اس لیے ندامت جانے والے بھی اللہ کے راستے کے خروج کے اعمال کا اہتمام. ہمارا جانا سیاحت نہیں ہے, ہمارا جانا اللہ کرے ہمارا فکروں میں ڈوبا ہوا سفر ہو, اپنے تمام گندی خواہشات کو کچلنے والا سفر ہو, ہمارے قدموں کے نیچے تمام فتنے دفن ہوتے چلے جائیں, تمام فتنے. صحابہ کے بارے میں مشہور ہے, وہ جہاں جہاں پر پہنچ گئے وہیں پر سیر ہوئی, جہاں نہ جا سکے وہیں ہے رات آج تک, جہاں سے گزر گئے, جہاں سے عجیب تھے, ان کے قدموں کے نیچے ساری ظلمتیں, سارے فتنے دفن ہوتے چلے جاتے. ایک جذبہ تھا اللہ کا دین اس زمین پر زندہ کیسے ہو جائے, اللہ کا پاکیزہ دین جیسے آسمانوں سے اترنے والی بارش رحمت جس کو ہر ایک جانتا ہے, مسلم غیر مسلم یہودی عیسائی حتیٰ کی جتنے چرند پرند ہیں سب جانتے ہیں کہ آسمانوں سے اترنے والا برسنے والا پانی سب کے لیے رحمت ہے, سب کے لیے رحمت ہے, سب کے لیے حیات ہے. بالکل اسی طرح آسمانوں سے اترا ہوا پاکیزہ دین تمام انسانیت نہیں اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے, تمام مخلوقات کے لیے. سارا نظام بگڑے گا دین کے کمزور ہونے سے, سارا نظام بنے گا دین کے مضبوط ہونے سے. ساری رحمتیں ظاہر ہوں گی دین سے, اور ساری لعنتیں نازل ہوں گی اور ظاہر ہوں گی دین میں کمزوری. کاش دنیا کو سمجھ میں آ جائے, کاش اللہ ہر ایک کو سمجھا دے کہ جیسے بارش رحمت ویسے آسمانوں سے آنے والا اللہ کا پاکیزہ دین بنتا ہے. اور وہ کون سمجھائے گا, وہ ہماری زندگیاں سمجھائیں گی, مسلمان کی زبان سمجھائے گی, مسلمان کی آنکھ سمجھائے گی, مسلمان کا کان سمجھائے گا, مسلمان کا ہاتھ سمجھائے گا, اس کا ایک قدم سمجھائے گا, اس کا ایک قدم اس کا سمجھائے گا, ایک بول اس کی سمجھائے گی, ایک بول. اس کی زبان پر گالی نہیں ہوگی, اس کے ہاتھ میں ظلم نہیں ہوگا, اس کے قدم رات کی اندھیریوں میں چوری زناکاری کی طرف نہیں اٹھے. دبے پاؤں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, جا رہا اللہ کے گھر میں جا رہا ہے, اللہ کے سامنے رونے دھونے جا رہا ہے, اس کی نیکی کھل نہ جائے. آج لوگ مال کو چھپانا کام سمجھتے ہیں, اپنی نیکیوں کو چھپانا کام نہیں سمجھتے. نیکی ایک تو کر نہیں پاتے, دوسرے کر لے تو بچا نہیں پاتے. یہ ہمارا حال ہے, اللہ تعالیٰ نے عجیب بنایا مسلمان کو. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہ اللہ کی طرف سے بڑی خیر ہے, یہ محنت بڑی خیر ہے, اس محنت کا خروج بڑی خیر. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے قرب کا سب سے بڑا عمل سمجھ کر کے اپنی تمام گندی خواہشات کو چھوڑنا,
گندی خواہش، بڑی گندی خواہش موبائل ہے۔ اللہ کے راستے کا سفر موبائلوں کے بغیر ہو، اللہ کے راستے کا سفر موبائلوں کے بغیر ہو، جلوت گزرے گی اعمال میں، خلوت گزرے گی معاصی میں۔ اگر موبائل سے محفوظ نہیں ہے، جلوت تو اس کی اعمال میں گزرے گی، خلوت اس کی معاصی میں گزرے گی، خلوت معاصی میں گزرے گی۔ ہاں ایک عام بات ہے، اکیلا ہوگا تو گناہوں میں ہوگا، ملنے میں ہوگا تو اعمال میں ہوگا، تعلیم میں ہے، گشت میں ہے، بیانات میں ہے، ملاقاتوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اکیلا ہوا تو ابھی گناہوں میں ہوگا۔ اس لیے ہمارا سفر موبائل سے پوری طرح بچ کر کے ہو، ہمارا سفر اپنی تمام ضروریات کے انتظام کے ساتھ ہو۔ اللہ کرے ہم کہیں جائیں تو ایک معمولی چیز بھی خریدنے کی ضرورت نہ ہو، ہاں معمولی، تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد دنیا کے علاقوں، دنیا کے بازاروں کا کوئی حصہ ہمارے پاس نہ ہو۔ سارے انتظام کے ساتھ اپنی کتاب، اپنا کام سے، اپنی ساری ضروریات ہمارے دل و دماغ میں کام ہی کام ہو، جن پر نگاہ پڑے دعوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دعوت کی نگاہ سے۔ سامانوں کو تو للچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انسانوں کو للچائی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سامانوں کے حریص ہیں، سامانوں کو للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم انسانوں کے حریص نہیں۔ انبیاء انسانوں کے حریص ہوتے تھے، للچائی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ دعا ہو رہی ہے رات کے اندھیرے میں، اے اللہ یہ صلاحیت سے بھرے انسان ہے، ابو جہل صلاحیت سے بھرا انسان ہے، اے اللہ عمر صلاحیت سے بھرے انسان ہے، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے دین کے حق میں بھلا ہو اس کی ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں، جو تیرے دین میں بھلا ہو۔ حیرت ہے، سامان کو للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کاش یہ ہمارے ہاتھ لگ جائے انسانوں کو۔ اے اللہ تو کاش اس کی صلاحیت اے اللہ تیرے دین کے لیے استعمال ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی غلام ہے، ایک یہودی غلام للچائی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، للچائی نگاہوں سے۔ کاش تیرے اندر اتنی صلاحیت، اتنی استعداد، میں بیت المال پر تجھے محاسب بنا دیتا، ذمہ دار بنا دیتا، اگر تیرے دل میں ایمان کے لیے جگہ بن جاتی۔ حدیث ہے، اے اللہ کتنی صلاحیت ہے، کتنی استعداد ہے، کتنا زبردست آدمی ہے، کاش یہ ہمارے ہاتھ لگ جاتا، کاش اور اس کی صلاحیت ہم تیرے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا بستیوں سے گزرے ہیں، یہ بستی کا اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کی دعوت پر کھڑی ہو جاتی۔ فضاؤں میں گزرے، فضاؤں میں جہاں جن آبادیوں سے گزر رہا ہو ان آبادیوں کے بارے میں حرص ہو۔ اے اللہ اتر کے انہیں دعوت کو نہیں دے سکتے لیکن سب کے قلوب تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ اس جہاز کی ان فضاؤں سے، ان شہروں کی فضاؤں سے گزرنے کی برکت سے اے اللہ کی ہدایت اس بستی کے لیے نازل فرما۔ ایک حرص ہو، ایک جذبہ ہو، نبی حریص ہوتا ہے، نبی کے کام میں چلنے والا حریص رہو، سفر کر لے جہاں پہنچے وہی کام کرے گا نہیں، یہ اللہ کے راستے میں ہے، اس کا دل ہمیشہ کام میں ہے، اس کا دماغ ہمیشہ کام میں، ہمیشہ کام میں، ہمیشہ کام میں۔ اسی لیے فکروں کے ساتھ سفر ہو، اللہ کے گھر کی عظمت کے ساتھ سفر ہو۔ اللہ کے گھر کی کس کا گھر ہے؟ احکم الحاکمین کا گھر ہے، ملک الملوک کا گھر ہے، خالق السماوات والارض کا گھر ہے، اس کا گھر ہے۔ یہ نہیں یہ کچی مسجد ہے، یہ جھوپڑا ہے، یہ فلانا ہے کس کا؟ یہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلانے بادشاہ کا کتا ہے، یہ اتنا شور آیا کہ دنیا کے بادشاہوں سے متاثر ہو کر کے ان کے کتوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابھی اللہ کی اتنی عظمت نہیں آئی کہ اللہ کے گھر کو ہم عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، عظمت کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے۔ ملکوں کے بادشاہوں کا سفر ہوتا ہے ملک کا تو دنیا ان کے کتوں کو عظمت کی نگاہ سے، جب فلانے کا ہے سپر پاور طاقت کا یہ کتا ہے، کتنا دل و دماغ میں ہے، اور اس حاکم الحاکمین اور ملک الملوک کی عظمت دلوں میں نہیں ہے جو ایسے سپر پاور طاقتوں کو ناپاک خطروں سے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت طاقت نہیں، اس کے گھر کی عظمت نہیں ہے، اس کے گھر کی عظمت یہ عظمت کی مشق ہے، دلوں سے غیر اللہ کو نکالنے کی، اس دل میں ایک اللہ کو بسانے کی مشق ہے۔ اس لیے مساجد کی عظمت ہو، بے انتہا عظمت ہو، بے انتہا۔ یہ مسجدیں تو وہ ہیں کہ ان سے دھوپ کو صاف کرنے والے کے لیے اللہ تعالی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، کچرا
بارے میں اللہ کے نبی نے پوچھا نظر نہیں آتی، فرمایا اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے کہا ہم نے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی رأیتها فی الجنہ لما کانت تلقط الاذى من المسجد، ہم نے جنت میں دیکھا ہے۔ کیوں دیکھا ہے؟ یہ مسجد سے کچرا صاف کیا کرتی تھی۔ کمال ہے، ایک کچرا صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے، ایک مسجد میں کچرا کرنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی میں آ جائے۔ اللہ کی ناراضگی میں ایک کچرا صاف کرنے کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ میں یہ گندی بات جائے کہ مسجد کی صفائی مسجد کے خادموں کا کام ہے، مسجد کے خادموں کا کام ہے۔ مسجد کے خانہ کعبہ کو صاف کرنے کا موقع مل جائے تو بادشاہ اپنی بادشاہتوں کو نشاور کر دے، اور جب اس کی بیٹیوں کے صاف کرنے کا، اللہ کے گھروں کو صاف کرنے کا مسئلہ ہے تو ایک آدمی کے دل و دماغ میں نفرت بچ جائے، کیڑ بھر جائے، اور یہ کہے کہ مسجدوں کی صفائی تو مسجدوں کے خدام کے ذمہ ہے۔ مسجدوں کے خدام ہمارے دل و دماغ میں کوئی فرق نہ ہو، مسجد کی صفائی، مسجد کا احترام، سامان کو سلیقے سے رکھنا، سامان کو بستی والوں کی محبت لے کر کے جانا، کام کا مشورہ کرنا، علماء سے ملاقاتیں، صلحاء سے ملاقاتیں، دعاؤں کی نیت سے 62 لوگوں سے ملاقاتیں، ان کو اپنے عمومی گشت میں خاص طور سے ساتھ لینے کی نیت سے تاکہ اللہ نے جس طرح وجاہت دنیا میں دی ہے جس کی وجاہت کے ساتھ آخرت میں ان کا حشر ہو۔ ایسا نہ ہو دنیا میں باعزت جی رہے ہوں اور آخرت میں ذلیل ہو کر کے ان کا حشر ہو ذلت کے ساتھ۔ اس لیے ان پر رحم کا تقاضا ہے ملاقاتیں کر کے کہ اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ دیا، 2-4 لوگ 10 لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ نے اگر ساتھ دے دیا تو آپ کے پیچھے 10-5 لوگ 25-50 لوگ آ جائیں گے مسجد میں، ان سب کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے، اور پھر کام کے ساتھیوں کو جمع کر کے مضبوط مشورہ کام کی سطح کو بلند کرنے کے لیے، مساجد کی کارگزاری کام کے تقاضے بنانے کے لیے، کام کے تقاضے ماشاءاللہ 4 مہینے کا رخ ہے 5 مہینے کا پڑ جائے، 4 مہینے کا رخ نہیں ہے 4 مہینے کا پڑ جائے، 2 ماہ مستورات کا رخ پڑ جائے، کارگزاری لو، کام جہاں تک ہے اس سے آگے کے تقاضے بنائیں جماعتیں، اس سے آگے کے اشرے کی مستورات ہیں، چلے کا تقاضا بنائیں، چلے کی مستورات ہیں، دوسرے چلے بیرون کا تقاضا بنائیں۔ سہروزہ کا معمول زندہ ہو گیا، اب اشرا مہینے کے 10 دن پر لوگ آئے، 2.5 گھنٹے کا کوئی رخ پڑ گیا، اب لوگ روزانہ کے 8 گھنٹے پر آئے، تقاضا بنانا پرانے ساتھیوں کو لے کر کے، اور پھر محنت کا مضبوط نظام قائم کرنا، دن کی محنت رات کی محنت، دن اور رات کی محنت کا مضبوط نظام قائم کرنا، مضبوط نظام، یہ نہیں کہ ہم بیٹھ نہیں پاتے، چل نہیں پاتے، کھا نہیں پاتے، یہ نہیں، معذور نہیں بننا، اللہ کے راستے میں معذور نہیں بننا ہے، معذور اللہ کے راستے میں باہمت بننا ہے، قوی بننا ہے، اسی لیے مشورہ کر کے کام کرنا، ہر جماعت 5 گشتوں کا اہتمام کرے، ہر جماعت روزانہ کے اعتبار سے 5 گشتوں کا اہتمام کرے، روزانہ خصوصی ملاقاتوں کا گشتوں کا نظام بنا، تعلیمی گشت کرے، عمومی گشت کرے، اور ہدف بنا کر کے تشکیلی گشت کرے، اور جتنا کچھ تشکیلیں ہو جائیں مسجد کو 10 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے دینے سے لے کر کے 4 مہینے 5 مہینے تک کے لیے جتنی تشکیلیں ہوں موقع محل سے سب کے اصولیابی کی فکر کی جائے۔ آپ نے تشکیل کی ہے، تشکیل کے بعد اصولیابی کا نظام ہو مضبوط۔ کسی نے کہا مسجد کو 10 منٹ لیں گے شام کو اصول کرنے کی فکر ہو، کسی نے کہا گھر سے ہمارے بچے مکتب میں جائیں گے یاد دلانے کی فکر ہو، کسی نے کہا گھر میں تعلیم انشاءاللہ شروع کریں گے اس کے پیچھے لگنے کی فکر ہو۔ آگے تشکیلیں ہو گئی، اشرے کی، چلے کی، 4 مہینے کی، ماہ مستورات، یا مردوں کی 4 ماہ کی، 5 ماہ کی، یا علماء کی خدمت میں حاضری سے ان کی ترتیبیں قابو میں آ گئی تو ان کے پاس اصولیابی کے لیے جانا، تشکیلیں کاغذ میں نہ، تشکیلیں قابو میں آئے، اس لیے ہر جماعت محنت کرے، خاص طور سے مسجدیں 24 گھنٹے کی آبادی پر آئیں، 24 گھنٹے کی جماعت 4 دن 5 دن 6 دن رہ جائے 100% نمازی نہ ہو، مسلمانوں کے بچے 100% مکتب میں نہ آئے، حیا پڑھنے کا عمومی ماحول نہ بن جائے،
ہر گھر میں تعلیم میں زندہ ہو جائے. بتاؤ 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، بعض جماعتوں کی کارگزاریوں میں 10 دن گزر گئے اور پتہ چلا نتیجہ کچھ بھی نہیں. نتیجہ کچھ بھی نہیں. مسجدیں یہ کام کے لیے، اعمال کے تعلق میں لانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے. اس لیے اللہ کے راستے میں جانے والے جم کر محنت کریں، جم کر حوصلوں کے ساتھ. اللہ کرے نمازی پڑھ رہے ہوں، مکتب میں طلبہ پڑھ رہے ہوں، بچے پڑھ رہے ہوں، مکتب میں مسجد کے نمازی، مکتب کے بچے، گھروں میں تعلیم، محلے میں حیا پردہ، سارا نظام قابو میں آ رہا. ملا جلا کے ہم کس پر آ گئے؟ ہاں 1 دن کی جماعت نکل گئی. ارے چلو 4 مہینے کی جماعت نکل گئی. ہم اس پہ آ کر کے بس اٹک گئے، اس پہ آ کر کے اٹک گئے، اس پہ آ کر کے، اس پہ آ کر کے اٹک گئے. ایسا باغ و بہار وہ بستی نظر آئے، اس بستی کی مسجد، اس بستی کا مکتب، اس بستی کا محلہ بالکل ایسا ہرا بھرا نظر آیا اعمال سے، ایسا بھرا جیسے موسم بہار میں درختوں کا حال ہوتا ہے. موسم بہار میں جس طرح درختوں کا حال ہوتا ہے، درخت لہلہاتے ہوئے، ایسا جن بستیوں میں جماعتیں پہنچ جائیں ان بستیوں میں کس طرح ماحول بن جائے، ہرا بھرا. یہ لگے ہر آن فرشتوں کا نزول ہے اس بستی پر. ایسا لگے ہر آن فرشتوں کا نزول ہے، فرشتوں کا. اب گلی کوچوں کو شیاطین نے چھوڑ دیا، اب گلی کوچوں کو ایسا ماحول. اسی لیے لگن کے ساتھ کام کرنا، حوصلے کے ساتھ کام کرنا، جذبے کے ساتھ کام کرنا، مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنا، جماعتوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنا، یہ مستقل کام ہے. تشکیلوں کے اعتبار سے ہماری فکر، مردوں کی تشکیلیں، مستورات کی تشکیلیں، جوانوں کی تشکیلیں اس وقت میں بڑا تقاضا ہے. مدارس ہیں، مدارس میں ملاقاتیں کر کے طلبا کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر، دینی طلبا کے. ٹھنڈیوں کی چھٹی آ رہی ہے کالجوں کے طلبا کے لیے. ٹھنڈیوں کی چھٹیاں اس سے پہلے کہ گناہوں کے لیے یہ جوان اپنی ترتیبیں بنائیں سیر و تفریح کے لیے. ہم ان سے ملاقاتیں کر کے، ان پر محنت کر کے اللہ کے راستے کے خروج کی ترتیبیں ان کی بنائیں، ان کی ترتیبیں بنائیں. یہ ہمارا کام ہے. اس لیے جماعتیں جہاں جائیں، مردوں کی جماعتیں، مستورات کی جماعتیں، کوئی خروج، کسی خروج کی فکر کسی جماعت کے ساتھ خاص نہیں. مستورات کی جماعت مستورات کی محنت کرے گی، مردوں کی جماعت مردوں کی محنت کرے گی، طلبا کی یا اسٹوڈنٹس کی جماعت ان کی محنت کرے گی. ایسا کوئی کام نہیں. یہ محنت یہ امت کی محنت ہے، امت کی محنت. یہ طبقے کی محنت نہیں، طبقے کی محنت نہیں، طبقے کی محنت نہیں. اگر ہم نے محنت کو تقسیم کر دیا تو محنت کو امت کے بجائے ہم نے طبقے کی محنت بنا دی. یہ جرم ہے، بڑا جرم ہے، یہ بڑا جرم. اس لیے ہر جماعت جہاں جائے ان تینوں لائنوں سے خروج کی فکر کرے، تینوں لائنوں، مردوں کی فکریں کرے، مستورات کی فکریں کرے، اور پھر نوجوان دینی عصری طلبا ان کی فکر کرے. رمضان میں ان کی چھٹیوں کے اعتبار سے اور ٹھنڈی کی چھٹیوں میں، ٹھنڈک کی چھٹیوں میں ان کے اعتبار سے ایک فکر ہو، ایک فکر ہو. 24 گھنٹے کی جماعت ہے جمعرات میں. جہاں بھی دینی طلبا ہیں، ہر بالغ طالب علم جمعرات کو 24 گھنٹے کے لیے، یہ نہیں ہے مدرسے سے جماعت نکل گئی، نہیں. 6 دن یہ سیکھیں گے اور 1 دن 24 گھنٹے لے کر اللہ کے راستے میں اس کی مشق اور امت میں اس کو پہنچانے کے لیے جائیں. اللہ کرے ایک شعور بڑھا جائے. مکاتب میں، مدارس میں، ایک بچے میں. ایک بزرگ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائے ہوئے وہ کہا کرتے تھے جب بچے کو مکتب میں آنے والے بچے کو پہلے میں الف پڑھائیں تو کہیں وہ بیٹے جو الف تو نے سیکھا ہے اس الف میں پوری امت کا حصہ ہے. اس الف میں جو بیٹے جو تم نے الف آج سیکھ لیا، اب اس الف میں تیرے لیے تیرے پاس پوری امت کا حصہ ہے. اب اس امت کا حصہ پہنچانے کی فکر میں لگ جا. اپنے گھر سے شروع کر دے بیٹے. آج حیرت ہے، آج ہم علوم کے طلبا کو نہیں سمجھا پاتے کہ وہ بچوں، وہ پیارو جو علم تو نے سیکھا ہے اس علم میں پوری امت کا حصہ ہے. اس علم میں پوری امت کا حصہ ہے، اس علم میں پوری امت کا حصہ ہے. اس لیے 6 دن مدارس کے پاکیزہ ماحول میں علم سیکھیں، عمل کریں، اور 1 دن
اس امانت کو امت میں پہنچانے کی محنت میں لگ جائے۔ ایک اصلی طلبا کہ میں تو ایسے موجوں والے سمندر میں ہوں کہ اگر میں نے تیرنا نہ سیکھا تو میں ڈوب جاؤں گا، اس لیے 6 دن تو مشغول تھے، اب ایک دن تیرنا سیکھنے کے لیے جائیں گے تاکہ اپنا ایمان بچا سکے اس ماحول اپنا ایمان۔ اس لیے یہ اپنے 24 گھنٹے کی تبدیلیوں میں سنیچر کی شام میں نکلیں، ہماری جماعتیں اپنے سامنے ان کی جماعتیں نکالیں مجامت کر کے، اور دینی طلبا کی فکریں ہوں۔ اساتذہ سے درخواست ہو، انتظامیہ سے درخواست ہو، ہمارے علاقے کے لوگ آ کر کے درخواست کریں حضرت مولانا فلاں نے جو جس عہدے منصب کا مالک ہو اس کا پورا احترام کرتے ہوئے اگر آپ کے طلبا کی جماعتیں ہمارے محلے میں آ جائیں گی تو پتہ نہیں کتنے جوان کلمہ سیکھ لیں گے، نماز سیکھ لیں گے، ان کی برکت سے گھر گھر میں دین پہنچ جائے گا۔ ایسے خوشامد کرے مدارس کے ذمہ داروں سے کہ ان کے دلوں میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اگر ان کی طلب پورا نہ ہوئی تو کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ تمہارے طلبا نکلیں گے تو سدھر جائیں گے، نہیں، یہ نہیں، یہ دوسرا رخ ہے، غلط رخ ہے۔ یہ ایک شعبے کی تحقیق کا رخ ہے، اس رخ کی اجازت ہی نہیں، اس رخ کی مالدار سے غریب یہ نہ جا کر کے کہے تو نے مال میرے اوپر خرچ نہ کیا تو تیری پکڑ ہے یہ نہ کہے جا کر کے، نہیں، وہ کھلا اللہ نے تجھے دیا ہے، اگر تو نے غریب کی حاجت پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ میرا کام بنا دے گا، اور میرے کام کے بندے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کام بنا دے گا۔ حدیث میں جب بندہ کسی مسلمان کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اس لیے محتاج بن کر جا کے ضرورت پیش کر دو۔ ان طلبا کے پاس علم ہے، عمل ہے، اگر ان کی آمد ہو گئی تو ہمارے محلے کا رخ بدل جائے، کتنے جہنم کے گڑھے سے بچ جائیں گے۔ ایسی خوشامد کرے کہ انتظامیہ اپنے کو اندر سے مجبور سمجھے، یہ نہیں کوئی چندہ دیتا ہے تو جا کر کے وہ اپنا حکم چلائے، کوئی کمیٹی میں ہے تو جا کر کے حکم چلائے، تبلیغ حکم چلانے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اپنے مال کا روب دکھائے یا اپنے منصب کو کوئی روب دکھائے نہیں، یہ تو علماء کی خدمت میں جا کر کے درخواست پیش کرنے کی چیز، درخواست جا کے ضرورتیں بتاؤ، امت کا حال بتاؤ، اور امت کا حال بتا کر کے اس امت کے حال کا حل آپ کے پاس ہے، اس کا حل آپ کے پاس ہے، اگر طلبا کی جماعتیں ہیں، اسی لیے ہماری ذمہ داری اس کی فکر ہو، کیسے ہر طالب علم ہر ہفتے 24 گھنٹے لگا ہے، ہر ہفتے، یہ نہیں ایک جماعت چلی جائے 2 جماعت چلی جائے، ہر طالب علم کا یہ دل کا اذعان بن جائے کہ یہ علم اللہ نے تعلیم اور تربیت کے دیا، جن میں طلب ہے انہیں سکھائیں گے، جو بے طلب ہے ان تک پہنچائیں گے، ہمارا کام۔ اسی لیے جانے والی جماعتیں اس کی پوری محنت کریں، کوئی کالج نہ بچے، کوئی مدرسہ نہ بچے جہاں خوشامد کے لیے پہنچ نہ جائیں، کہنے کے لیے پہنچ جائیں، ان سے کہیں گے کہ تم اس ماحول میں ہو، ایسے آندھی طوفان میں ہو، تیرنا نہ سیکھا تو ڈوب جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ۔ فنون کے ماحول میں ہو، فنون کے ماحول میں ہو، فنون کے ماحول میں یہ جو دنیا بنانے کا ماحول ہے، اس دنیا بنانے کے ماحول میں اگر ہم نے آخرت کا فن نہ سیکھا، ہنر نہ سیکھا تو ڈوب کر کے ختم ہو جائے۔ اس لیے ان پر شفقت کھانا، رحم کھانا اور رحم کھا کر کے ان سے خوشامد کرنا کہ پہلے اللہ کے راستے میں یہ تمہاری دعا کا دن ہے، نکلو، تمہاری دنیا آخرت دونوں میں۔ ہم یہ سمجھائے پیارے تو نکلے گا، تیری آنکھ محفوظ ہو جائے گی، کان محفوظ ہو جائیں گے، دل محفوظ ہو جائیں گے، تیری ساری صلاحیت سمٹ کر تیرے مقصد پر لگے گی، تیری ساری صلاحیت تو دنیا میں بھی بہت آگے جائے گا، دنیا میں بھی، ورنہ تیری صلاحیت بکھر جائے گی، اس برے ماحول میں بکھر جائے گی، تیری آنکھ کی صلاحیت بکھر جائے گی، تیرے کان کی صلاحیت بکھر جائے گی، تیرے دل کی صلاحیت بکھر جائے گی، گناہوں کا ماحول تیری تمام صلاحیتوں کا سودا کر لے گا، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے بہت پیچھے ہو جائے گا۔ اسے دنیا کا بھی نفع سمجھانا اور آخرت کا بھی نفع سمجھانا اور تشکیلیں کرنا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے راستے میں جانے والی جماعت خروج کے زمانے میں اپنا آرام نہیں دیکھیں گے، کس مسجد میں آرام زیادہ ہے، نہیں کہاں کام کا تقاضا زیادہ ہے، آرام کی مسجدیں نہیں تلاش کریں گے،
کام کی مسجدیں تلاش کریں گے اور کام کے تقاضے کے بغیر مسجدوں میں رہیں گے، آرام کے بغیر نہیں رہیں گے۔ آرام ہے تو 10 دن جماعت رہے گی، آرام نہیں ہے تو ایک دن میں جماعت منتقل ہوگی نہیں۔ کام کا تقاضا کیا ہے؟ کام کا تقاضا 3 دن رہنے کا 3 دن رہیں گے، 4 دن رہنے کا 4 دن رہیں گے، 5 دن رہنے کا 5 دن رہیں گے۔ کم سے کم دنوں میں تمام تقاضے قابو میں لانے کی کوشش کریں گے، کم سے کم۔ یہ اتنا لمبا قیام بھی مسجدوں میں نہ ہو جائے کہ محلے والے گھبرا جائیں، اٹھتا جائیں، اتنا قیام بھی نہ ہو، یہ اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ کوئی کام مسجدوں میں قابو بھی لینا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، ایک مستقل محنت ہماری ہے، اللہ کرے مستقل۔ کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں خروج کرنے والا کسی حال سے متاثر نہ ہو۔ توشہ ختم ہو گیا واپس آ جائیں گے نہیں، بیماری آ گئی واپس آ جائیں گے نہیں، وہاں حالات پیدا ہو گئے واپس آ جائیں گے نہیں۔ صحابہ کا خروج ایسا نہیں تھا، صحابہ کا خروج توشہ ختم ہو گیا، گٹھلیاں چاہیں گے، گٹھلیوں کے رس ختم ہو گئے، اب پتے چاپ کر کے وقت گزاریں گے، لیکن اللہ کے راستے سے واپس نہیں آئے، اللہ کے راستے سے واپس نہیں آئے، واپس نہیں آئے۔ بیماری آ گئی، اب اللہ کے راستے سے واپس نہیں آئے۔ گھر پر مرنے سے زیادہ محبوب ہمیں اللہ کے راستے میں مرنا، ہمیں اللہ کے راستے میں مرنا ہو۔ حالات پیدا ہو گئے، صحابہ اللہ کے راستے میں حالات پیدا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو عبیدہ کو، ابو عبیدہ تمہاری سخت ضرورت ہے، تم مدینے واپس آ جاؤ ملک شام سے۔ اللہ کے راستے میں جانے والا یہ کہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی شفقت کو، میں سمجھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا امیر مومنین آپ کی شفقت کو ہم خوب سمجھ رہے ہیں، آپ اس ذات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والی نہیں۔ یہاں تعاون پھیل گیا ہے، آپ کو اندیشہ ہے میں تعاون میں مبتلا ہو کر کے شہید ہو جاؤں گا، اس لیے آپ بلانا چاہتے ہیں، آپ بلانا چاہتے ہیں۔ امیر کی نافرمانی نہیں، امیر کی شفقت، شفقت یہ امیر کی شفقت اور اس شفقت کے مقابلے میں اپنی ہمت کا اظہار، اپنی ہمت کی اظہار امیر مومنین خوب سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس ذات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو ذات باقی رکھنے والی ہے۔ مرنا ہے، آج مروں کل مروں، کیا چاہو میری موت اللہ کے راستے میں، کیا چاہو شہید ہو گئے لیکن اللہ کے راستے سے واپس نہیں، اللہ کے راستے سے واپس نہیں آئے۔ اللہ کے راستے میں مرنا محبوب ہو اللہ کے راستے سے واپس آنے کے مقابلے، واپس آنے کے مقابلے۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا جب تک زندہ ہے تب تک جاری ہے، جب مر گیا تو اس کی خبر جاری ہے، اس کی خبر، اس کی خبر۔ زمین کے جن حصوں نے اس کے گوشت اور گوشت کو کھایا ہے یہ کل اللہ کے سامنے گواہیاں ہیں۔ یہ تیرے راستے کا مجاہد، یہ تیرے دین کا داعی، یہ تیرے راستے کا شہید، اس نے اپنی جان کھپائی ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے۔ کتنی بڑی جنت ملے گی۔ مدینے میں مرنے والے سے اللہ کے نبی کہہ رہے مدینے میں، جبکہ مدینے میں موت کی دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی۔ مدینے میں رہنے والے، مدینے میں مرنے والے ایک صحابی کے جنازے میں اللہ کے نبی حاضر ہوئے اور فرمایا یا لیتہ مات فی غیر مولد، کاش اس آدمی کی موت مدینے سے باہر اللہ کے راستے میں کہیں اور آئی ہو، کہیں اور۔ بستروں کی موت تو اللہ کے نبی پسند ہی نہیں کرتے، بستروں کی موت پسند ہی نہیں کرتے۔ کاش کیوں آئی ہوتی، کیوں آئی ہوتی۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں یہ ماں باپ سے اولاد سے دور مرے غیر مانوس ماحول میں نہیں، اب یہ آخرت کے سفر پہ جا رہا ہے، اس کمائی کے ساتھ جائے کہ اس کمائی سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اگر اس طرح گیا تو جہاں پیدا ہوا تھا وہاں سے لے کر کے جہاں اس کی موت ہوئی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ ایک موتی کا اتنا بڑا محل عطا فرمائیں گے، ایک موتی کا اتنا بڑا محل عطا فرمائیں گے جو اس کے برابر ہوگا، اس فاصلے کے برابر ہوگا۔ موتی کا ایک محل قیسا ما بینہ و بین مولد۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو جم کر کام کرنا، نقد جماعتیں نکالنی، مسجد کو 24 گھنٹے عمل سے آباد کرنا، ایک ایک گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے، ایک ایک مکتب 100% آباد ہو جائے، یہ ہمارا مستقل نظام تھا۔ ایک ایک مدرسہ، ایک ایک اسکول کالج اللہ کرے وہاں ایسا ماحول قائم ہو جائے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام فرما دے۔ اس لیے جانے والے یاد کر کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں جم کر کے کام کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، جم کر کے کام کرنا۔ اللہ کرے
ہمارے تمام ساتھیوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. اس لیے درخواست کرتے ہیں اگر کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہو کہ مجھے بھی اللہ کے راستے ہی میں جانا ہے اس مجمع میں، اب دعا سے پہلے تو ہمت کر کے بتائے کہ میں تو آیا تھا اجتماع میں، لیکن انشاءاللہ یہی سے اللہ کے راستے میں اپنا لگاتے جاؤں گا. اتنی بڑی کمائی میں نہیں چھوڑوں گا. ہر کوئی اللہ کا بندہ پورے مجمع میں پورے اجتماع میں